حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کیا آئی لو محمد کہنا جرم ہے جیسا کہ ابھی کانپور میں دیکھا گیا ہے؟ نہیں، آئی لو محمد بولنا جرم نہیں ہے۔ کانپور میں جو کچھ ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور بات ہو، کیونکہ آئی لو محمد بولنا یہ کوئی آج کا نیا طریقہ ہے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہو گئے اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے ہوئے، اور ہر دور میں ہر مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اپنی اپنی زبانوں میں سب یہی کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں انی احبک یا رسول اللہ، انگلش میں کہتے ہیں آئی لو یو، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہندی میں کہتے ہیں میں اپنے نبی سے پریم کرتا ہوں، اردو میں کہتے ہیں میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ تو 1400 سال سے 1500 سال سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ کانپور میں جو کچھ ہوا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں تھا، کوئی اور مسئلہ رہا ہوگا، یا تو لا اینڈ آرڈر کی کوئی صورتحال رہی ہوگی، یا شانتی کا کوئی مسئلہ رہا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہوگی، ورنہ ہندوستان کے قانون میں بھی اپنے اپنے مذاہب کو فالو کرنا اور اپنے اپنے مذاہب کی بات کرنا اور اپنے اپنے مذہبوں کے آئیڈیلوں کی تعریف کرنا، اس کی تو آزادی ملی ہوئی ہے سنویدھان میں بھارت کے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس مسئلے پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہو۔ رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے آدمی چھوڑ سکتا ہے؟ نبی پاک کا غلام تو ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت پہ سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نان مسلم اسکالرز بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو آپ پڑھیے، آپ ان کے علاوہ گاندھی جی کو پڑھیے، اور بھی ان کے علاوہ نان مسلم اسکالرز ہیں پوری دنیا بھر میں، قابل، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، کلچرڈ اسکالرز، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کی پوری کتابیں لکھ چکے ہیں، ہسٹری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کی۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا بولنا جرم ہے؟ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بات رہی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سب لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ہسٹری پڑھیے، انہوں نے ٹوٹے دلوں کو جوڑا، انہوں نے نفرتوں کو مٹایا، انہوں نے اشانتی کا خاتمہ کیا، انہوں نے شانتی کی استھاپنا کی، انہوں نے قبروں سے مردوں کو اٹھا کے زندگی کی خیرات بانٹی۔ سوشل ریفارمر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ سماج سدھارک بہت آئے ہیں دنیا میں، مگر اتنا بڑا سماج سدھارک میری نالج میں، جتنے بڑے سماج سدھارک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایسا سماج سدھارک ہسٹری کے پردے پہ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک بہت لمبا سنگھرش کیا سماج کی کریتیوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج کی کریتیوں کو مٹانے کے لیے۔ انہوں نے اس کے لیے بڑی قربانیاں اور بڑا بلیدان دیا ہے۔ انہوں نے سماج کو بلڈ اپ کیا ہے، ہیومن سوسائٹی کو بلڈ اپ کیا ہے۔ انہوں نے محبت سکھائی، سوہاد سکھایا۔ ان پہ اترنے والے قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو لوگ کسی اور کو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو کہ وہ جہالت میں اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیسک شکچھا، پراتمک شکچھا، پہلی تعلیم یہ ہے کہ آپس میں محبت کرو۔ انہوں نے انسانیت کا اس وقت جھنڈا اٹھایا جب مانوتا سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ ہسٹری پڑھیں تو آپ
काखा गा गाघा जिन्हें याद ना हो, वो क्या जाने मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत को। लेकिन पढ़े लिखे लोगों से पूछिए आप, हैं, इस दुनिया में पूछिए, हजरत जिब्राईल अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, उनसे पूछिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। 1,24,000 अंबिया मुरसलीन का मुबेश तशरीफ लाए, वो बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दर्जा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो लोग रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, इनके अलावा बहुत सारे सहाबा इकराम, उनसे पूछिए आप कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। खुद उनके दुश्मन, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए कि उनके दुश्मनों को भी इकरार था उस वक्त में भी। अबू जहल जैसे लोग ये कहते थे कि सादिक अगर कोई है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, अमीन अगर कोई है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। यानी अमानत में कभी खयानत नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। वो इस बात के कायल थे कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तो मुसल्लम थी, मुसल्लम है, मुसल्लम रहेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 थे, आज भी हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ही ईमान है। आज हमारे कलमा पढ़ने वालों में भी कुछ बेगैरत ऐसे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करते हैं, उनकी अजमत को घटाने की कोशिशें करते हैं। इस तरह के वाकयात से उनके कलेजों में तो ठंडक पड़ गई होगी कि भाई ये तो अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा नहीं है, ये सबके लिए बुरा है। अब सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद नहीं कह सकता मुसलमान, तो फिर क्या कहेगा? तो ये बात नहीं होगी, कोई और ही बात होगी जो मैं समझ रहा हूं। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अब अपने इलाके में ये देखिए आप, वो पंडित जी, क्या नाम है उनका, संभल के जो पंडित जी हैं वो शंकर आचार्य, क्या नाम है उनका, एचोड़ा वाले पंडित जी, और इस वक्त किसी सियासी पार्टी में है, तो वो खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें पढ़ते हैं और सोशल मीडिया पे उनकी नातें पढ़ी हुई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सारे गैर मुस्लिम कसीदे लिखते हैं, तारीफ़ें करते हैं, स्पीचें देते हैं। तो क्या सब पे कार्रवाई हो जाएगी? नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सभी लोग मानते हैं और मानना चाहिए। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा, कोई आप उनकी कोई कथनी दिखाइए जिससे कि नफरत टपकती हो, नफरतों का खात्मा किया, दीवारों को उठाया, समाज में जो दीवारें थीं, छुआछूत जैसी बीमारी को ख़त्म किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसावात, बराबरी और जनाबे वाला ये कहना चाहिए कि भाईचारे का दर्स दिया। उनकी पूरी ज़िंदगी में भाईचारा, मुसावात और बराबरी, छुआछूत का खात्मा, ये सब चीज़ें उनकी पूरी ज़िंदगी में शामिल रहीं। आखिरी खुतबे के अंदर हज्जतुल विदा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पर इरशाद फरमाया कि मैं जाहिलियत की सारी रस्मों को अपने पैरों के तले रौंद रहा हूँ और तुम में से किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। ला फज़ल ले अरबी अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले असवदा अला अहमरा वला ले अहमरा अला असवदा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग, नस्ल, खित्ता, इलाका, बिरादरीवाद, जितने भी नाक थे समाज को डसने वाले और समाज की बुनियादों को हिला देने वाले, सारों के फनों पे पांव रख दिया, कुचल डाला सबको और इरशाद फरमाया किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर, किसी खित्ते वाले को, किसी खित्ते वाले पर कोई फजीलत नहीं है। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं आप देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। अब इस वक्त में आई लव मोहम्मद ट्रेंड चल रहा है, तो अब चारों तरफ छाया हुआ है, बात समझ रहे हैं, और सब लोग इजहार कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है। और अगर ये जुर्म हो गया तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी तो नहीं बचेगा। फिर तो नमाज पढ़ना भी जुर्म है,
روزہ رکھنا بھی جرم ہے, داڑھی ٹوپی رکھنا بھی جرم ہوگا, مسجد بنانا بھی جرم ہوگا, مینارے بھی جرم ہو جائیں گے, ہر چیز جرم ہو جائے گی. پھر تو اسلام کا کلچر ہی جرم بن جائے گا. اور ایسا تو نہیں ہو سکتا, یہ تو سمویدھان میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. سمویدھان میں تو یہ ہے, بھارت کے سمویدھان میں, کہ سب اپنے اپنے مذاہب میں آزاد ہیں, سب اپنے اپنے مذہبوں کے معاملے میں آزاد ہیں. تو کانپور کی جو گھٹنا ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ صرف اسی وجہ سے وہ کارروائی ہوئی ہو. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور بات ہے, جس سے کہ مطلب قانون, ہمارا بھارت کا قانون زخمی ہو رہا ہو. یہ ہو سکتا. یہ دیکھیے آپ, ایسا ہے, ویسے ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں تو بھارت کے قانونوں کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اخلاقی فریضہ ہے. ہم اپنے دیش سے پریم کریں, دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کریں. یہ بھارت ہمارا ہے اور ہم اپنی ہر نقل و حرکت, ہر ایکٹیویٹی سے, ہر ادا سے اپنے بھارت سے محبت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اور بلکہ مسلمانوں نے تو اتنے مظالم اور اتنے ستم کی چکیوں میں پسنے کے بعد بھی اپنے قول سے, قرار سے, اپنے جسم سے, اپنی زبان سے, اپنے دل سے, انہی کچھ دنوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم تفریق نہیں چاہتے, ہم بھائی چارگی چاہتے ہیں. اسی لیے مہاکمبھ میں بھگدڑ مچی تو مسلمانوں نے مظلوموں کی مدد کی اور اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے. پنجاب میں ابھی آپ دیکھیے, پنجاب میں جب پورا پنجاب پانی پانی ہو گیا, ہاہاکار تراہیمام مچ گیا پورے پنجاب کے اندر, تو سب کو معلوم ہے کہ بھارت کے زندہ دل مسلمانوں نے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور پورے پنجاب کو ماشاء اللہ اپنی امدادات پہنچائی, اور یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا موٹو, قرآن کا مشن اور اسلام کا نظریہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کی مدد اور سب کی امداد ہے. تو مسلمان ہر موقع پہ یہی کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. مسلمان قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیں. جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش سے پریم کریں, اس دیش, بلکہ دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کریں, تاکہ ان پہ لگے ہوئے الزامات دھل جائیں. کوئی الزام نہ لگا سکے, کسی کی اتنی ہمت نہ ہو جو یہ الزام لگا دے کہ مسلمان بے وفا ہوتا ہے. مسلمان تو ہر دور میں, ہر محاذ پر, ہر مورچے, ہر چوراہے پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ خون کے آخری قطرہ باقی رہنے تک اس دیش کے وفادار رہیں گے. وفادار رہنا چاہیے, لیکن دیش کے وفادار بھی ہیں, دین کے بھی وفادار ہیں, ملت کے بھی وفادار ہیں. اور جس پیغمبر نے انہیں جینا سکھایا, جس پیغمبر نے انہیں کھانا پینا سکھایا, جس پیغمبر نے انہیں تہذیب سکھائی, جس پیغمبر نے کلچر دیا, اس پیغمبر کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. وہ ہمارے ہی محسن نہیں ہیں, بلکہ وہ انسانیت کے محسن ہیں, وہ ہیومنٹی کے ویل وشر ہیں. انہوں نے جو دین پیش کیا, ہز ریلیجن از ریلیجن آف پیس, شانتی بنانے والے, پیس کیپر, پیس میکر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کسی صورت بھی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہیں موڑ سکتا. اور یہ جو کلمہ پڑھنے والے بھی کچھ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں, لاکھ کوششیں کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی, نہیں گھٹا سکتے. ڈاکٹر اقبال نے بالکل سچ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہم اپنی ماضی کی ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو نعمانی صاحب, جب ماضی کا اتہاس پڑھتے ہیں ہم, جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی رولنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے ہیں, انہوں نے کسی پہ اتیاچار نہیں کیا, نہ وہ اہنکاری رہے اور نہ کسی کو ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسا. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سب کے ساتھ مساوات اور برابری کا ویوہار کیا. اور یہی امید آج بھی مسلمان رکھتے ہیں. وقت کے کچھ حالات ہیں, کچھ موڑ ہیں, ہے نہیں, ہر موڑ سے زندگی گزرتی ہے آدمی کی. تو مسلمان اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی جائے تو صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں,
اپنے اللہ پر چھوڑ دیں. اللہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. اور آج جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں, میرا پورا یقین ہے کہ وہ آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, اور پرسوں نہیں تو پرسوں کے بعد کبھی نہ کبھی ان کے ذہنوں میں, ان کی فکروں میں اور ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر جائے گی کہ نہیں, ہم جھوٹے, ہمارا نظریہ جھوٹا, ہماری مانسکتا جھوٹا, سچے تو محمد رسول اللہ ہیں. ایسا بہت سارے ریکارڈ ہیں ہسٹری میں. ایک نام مجھے یاد آتا, آپ سنتے ہوں گے, ابھی ایک صاحب تھے پچھلے دنوں میں, جورم وان کلیورن, یہ نیدرلینڈ کے ایم پی تھے, اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے تھے, نبی پاک کو زہر بتاتے تھے اور اسلام کو خطرہ بتاتے تھے. انہوں نے, یہ 2010 سے نیدرلینڈ کے ایم پی ہیں, کرسچن ہیں مگر سچائی پسند ہیں. یہ کتاب لکھتے رہے, حضور کے خلاف لکھتے رہے. لیکن جب انہوں نے ایک دوسری کتاب کو ریفر کرنے کے لیے, ریفرنس دینے کے لیے پڑھا اور حضور کی ہسٹری ان کے سامنے آئی, تو وہ اسی بات پہ کلمہ پڑھ بیٹھے کہ یار مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا, سچائی تو یہ نکلی کہ جن لوگوں نے راستے روکے تھے, جن لوگوں نے حضور پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے, فتح مکہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. اسی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا کہ اتنے شاندار کردار کا مالک ہے مصطفیٰ, ایسا اخلاق ہے ان کا, ایسا کردار ہے ان کا, ایک ایک ایکٹیویٹی سے لاجواب ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہر مسلمان, وہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ صرف مسلمانوں ہی کی نہیں, پوری دنیا کے رسول ہیں. اس لیے سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کو مان سمان دینا چاہیے. اور تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو کے آخر میں کہ کانپور میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی اور بات ہے. آئی لو محمد کہنا جرم نہیں ہے, آئی لو محمد ہر مسلمان کہتا ہے اور کہتا ہی رہے گا. اور یہ ہے کہ اگر آئی لو محمد پہ کارروائی ہوتی ہے تو پھر کس کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ ہر مسلمان کے دل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں فرمایا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے دل میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ ہوگی. اپنے بھائی, اپنی اولاد, اپنے گھر بار, اپنے کاروبار, سب سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے پیار نہ کرے گا تو وہ کامل مومن نہیں ہے. تو اسی لیے مسلمان اپنے پیغمبر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے اس دیش میں میرا مولا حبیب پاک کے وسیلے سے شانتی عطا فرمائے, اور ہم سب کو دیش کا, دین کا سچا وفادار رکھے. آمین ثم آمین. خدا حافظ.